السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 82، 83 اور 84 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں۔ فا کے معنی پس، لام چاہیے، یا کے معنی وہ، اور آخر پہ جو واو الف ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ درمیان میں جو روٹ ورڈ بچا وہ دواد، ہا اور کاف ہے، تو اس کا معنی ہنسنا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے جو اردو کا لفظ مضحکہ خیز ہم بولتے ہیں، کئی مضحکہ خیز بولتے ہیں لفظ کو، مضحکہ خیز۔ مضحکہ خیز کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہنسانے والی ہو، جو ایسے ہی ہو جس کو دیکھ کے لوگ ہنس پڑیں۔ تو اگرچہ اردو کا لفظ بھی مشکل ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مضحکہ خیز۔ تو ترجمہ یہ بنا، پس چاہیے کہ وہ سب ہنسیں۔ ہنسنا کیا ہوتا ہے؟ کھل کھلا کے ہنسنا۔ قلیلا ولیبکوا، قلیل کم، قلیل کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ قلت یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں چیز کی قلت ہو گئی ہے، کمی، اور قلیل کم کو کہتے ہیں، بہت کم۔ قلیلا ولیبکوا، اور چاہیے کہ وہ روئیں، وہ سب روئیں۔ وا اور لام چاہیے، یا وہ، اور آخر پہ واو الف جمع کی علامت۔ تو یہ جو با اور کاف آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں آہو بکا، بے کاف الف، بکا، آہو بکا۔ آہو بکا کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا، آہیں بھرنا اور پھر رونا۔ وَلْيَبْكُوا، اور وہ چاہیے کہ سب روئیں۔ کثیرہ، بہت زیادہ۔ کثیرہ کثرت اور اکثر کے لفظ بن سکتے ہیں اردو کے۔ اس حصے کا ترجمہ سنیں۔ پس چاہیے کہ وہ سب بہت کم ہنسیں، اور وہ سب چاہیے کہ وہ سب بہت زیادہ روئیں۔ جزاء بما کانوا یکسبون، جزا ہے، جزا کے معنی بدلہ۔ جزا سزا ہم کہتے ہیں نا، جزا اچھے بدلے کو کہتے ہیں اردو میں، اور سزا برے بدلے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ جزا بدلہ، بما جو، کانوا یکسبون کانوا تھے، یکسبون وہ کماتے۔ اس کو بھی دیکھیں تو یا کے معنی وہ، آخر پہ واو نون جمع کی علامت، اور کاف سین با بچا، کسب۔ ہم اردو میں بولتے ہیں کسب حلال، حلال روزی کمانا۔ تو با محاورہ ترجمہ سن لیں پوری آیت کا۔ پس چاہیے کہ وہ سب بہت کم ہنسیں، اور چاہیے کہ وہ سب بہت زیادہ روئیں، اس کے بدلے میں جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے۔ عمل بھی انسان کماتا ہے نا۔ فَإِن رَجَعَكَ، فَإِن فا پھر، ان اگر، پھر اگر، راجا کا واپس لے آئے آپ کو، کا جو اینڈ پہ ہے، تو، آپ، اور کاف کے نیچے زیر ہو تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یہی کی۔ تو راجا جو ہے،
راجا کو غور سے دیکھیں تو راجا عین ہے، اور رجوع بنانا چاہیں اردو کا لفظ تو را جیم واو لگا دیں اور عین لگا، رجوع بن جائے گا۔ رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے تو ادھر لوٹتا ہے، ادھر دیکھتا ہے۔ کوئی اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہے تو واپس آتا ہے غلطی سے۔ تو واپس لے آئے آپ کو اللہ، اللہ اللہ آپ کو واپس لے آئے الا طائفہ، الا طرف، طائفہ گروہ۔ یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، میں نے بتایا تھا طائفہ منصورہ اردو کا لفظ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو طواف ہوتا ہے، چونکہ طواف عام طور پہ گروہ کی شکل میں ہوتا ہے، بڑے زیادہ لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، تو اس کا ترجمہ گروہ یاد رکھیں، الا طائفہ کسی گروہ کی طرف، طائفۃ تم منہم ان میں سے، فاستاذنوک وقفہ کیا ہے ورنہ نو کا پڑھنا تھا ہم نے، فا کے معنی پھر، پس، اور آخر میں جو کا ہے آپ، اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا میں نے بتایا ہوا ہے الف سین تے آ جائے کسی فعل کے شروع میں، یا سین تے آ جائے، تا سین تے آ جائے، است، یست، تست، تو اس کا معنی طلب کرنا چاہنا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ یہاں الف سین تے ہے، فس تازنو کا، تازنو کا، اور درمیان میں کیا بچا؟ کاف سے پیچھے واؤ ہے، اس کے آگے الف بھی تھا جو گرامر کی وجہ سے گرا دیا گیا، یہ جمع کی علامت ہے، اور الف زال نون بچا۔ اذن، اذن کیا ہوتا ہے؟ اجازت، اردو میں ہم اذن استعمال کرتے ہیں، آیت الکرسی میں بھی آپ نے پڑھا تھا باذن ہی، تو ترجمہ یہ بنا پھر سب آپ سے اجازت طلب کریں، پھر سب آپ سے اجازت چاہیں، للخروج نکلنے کی، خارج کرنا، خروج نکلنا، اور کس کے لیے نکلنا؟ جنگ کی بات ہو رہی ہے، بریکٹ میں جنگ کریں، لڑائی۔ فَكُلًّا، فَكُل پس کہہ دیں، پس آپ فرما دیں، لن ہرگز نہیں، تخرجو تم نکلو گے، تا کے معنی تم، خاراج جیم اس میں موجود ہے، تخرجو تم سب نکلو گے، مائے یا میرے ساتھ۔ یہ جو میم عین ہے ما، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ نے کارڈوں پہ لکھا دیکھا ہوگا، شادی کارڈ جو ہوتے ہیں کہ کسی کو بلانا ہو تو لکھتے ہیں ماں بیوی بچے، ماں فیملی، یا کوئی درخواست لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ ماں کاغذات، بما بھی کہتے ہیں، بیس شروع میں لگا دیں تو اس کا معنی وہی ہے، ساتھ، اور چھوٹی یہ میرے کے لیے، میرے ساتھ، آبادا کبھی بھی، وقفہ کریں گے تو آبادا پڑھیں گے ورنہ آبادن ہے یہ، آبادن ولن تقاتلو، اور ہرگز نہیں تم قتل کرو گے، تم لڑو گے، تو قاتلو کو دیکھیں تو کافتہ علام ہے قتل، مائے یا میرے ساتھ، عدوہ دشمن سے، عداوت کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہے، دشمنی تو یہیں سے بن سکتا ہے۔ انکم بے شک تم، رضیتم راضی ہوئے، رضی کو دیکھیں تو راز زواد اردو والا، اور یہ راضی بن سکتا ہے، راضی ہونا، ناراض ہونا، بے شک تم راضی ہوئے، بالقعود بیٹھے رہنے پر، یہ کل بھی پڑھا تھا، کل پرسوں، قعدہ جو نماز کے درمیان میں آپ بیٹھتے ہیں تشہد پر، اسے ہم قعدہ کہتے ہیں۔ اولا مرہ پہلی بار، اولا پہلی، مرہ پہلی بار مرتبہ، اولا مرتن فقعدو پس تم بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، خالف پیچھے رہنے والا، خلف کل میں نے یہ کل پرسوں بھی آیا تھا، خلف بتایا تھا پیچھے رہنے والا، خلیفہ میں نے لفظ بنا کے دکھایا تھا کہ ایک کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ خلیفہ آتا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ دیکھیے،
پھر اگر اللہ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے آئے، پھر یہ آپ سے نکلنے کی یعنی جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیں تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، تم کبھی بھی ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، اور ہرگز تم کبھی میرے ساتھ دشمن سے نہیں لڑو گے۔ بے شک تم بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ راضی رہے، تم سب اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یہ آیت پوری ہوئی۔ اگلی آیت دیکھیں، ولا تسلی، اور نہ تسلی تم نماز پڑھو۔ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم، آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو تم نماز نہ پڑھو، یا نماز سے مراد جنازہ نماز ہے، نماز جنازہ، علی احد، کسی ایک پر، احد ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی کہتے ہیں، منہم ان میں سے، منہم ماتا جو مر جائے، ابدن کبھی بھی، ابدن و، اور لا تکم تم کھڑے نہ ہو۔ تکم کو دیکھیں تاکہ معنی تم، اور کم کو دیکھیں تو قیام بنانا ہو تو کاف کے بعد الف لگا دیں، یہ اور الف تو قیام بن جائے۔ قیام کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو۔ اللہ قبر ہی، اس کی قبر پر، انہم کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، و ماتوا، اور وہ مر گئے، مات موت بن سکتا ہے یہاں سے، وہم، اور اس حال میں کہ وہ، فاسقون، کہ وہ فاسق تھے، اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ آپ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں، جنازہ کی کو بریکٹ میں کریں، اور آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، کس کے لیے؟ دعا مغفرت کے لیے۔ بے شک ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ یہ سبق پورا ہوا، تو اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ منافقوں کی بات پھر ہو رہی ہے، سبق ابھی جاری ہے، منافقوں کا موضوع شروع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا کہ جب تم غزوہ تبوک سے واپس آؤ گے تو اگر ان میں سے کوئی گروہ ملے آپ کو، اللہ ادھر لے جائے آپ کو، اور وہ آپ سے اجازت چاہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یہ اجازت مانگیں، تو آپ ان کو اجازت نہ دو ہرگز۔ انہیں کہو کہ تم میرے ساتھ کبھی دشمن سے نہیں لڑو گے، میرے ساتھ مل کر۔ تم تو پہلی دفعہ بیٹھے رہنے پہ راضی ہو گئے، اور اب تم جو پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی جنگ میں ان کو ساتھ نہ لے کے جاؤ کبھی بھی۔ اس آیت میں یہ ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں نے دوسری آیت کی تفسیر کر دی۔ اس سے پچھلی آیت میں جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کو پتہ ہو کہ ان کا انجام جو انہوں نے کمائی کی ہے، برے عمل کیے ہیں، وہ زیادہ روئیں اور کم ہنسیں۔ یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا ہوگا، اگر ہمارے مال اچھے نہیں ہیں تو جو انجام آگے آ رہا ہے زیادہ رونے والی بات ہے، ہنسنے والی بات نہیں۔ صحابہ کرام بڑے نیک تھے، پھر بھی وہ قبر کو یاد کر کے کس قدر روتے تھے۔ تو یہ رونا جو ہے یہ ہنسنے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور آخری آیت بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس وقت نازل کیا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی جو تھا، جو منافق تھا، بڑا منافق تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا مسلمان تھا۔ تو اس نے کہا، نبی پاک کے پاس آیا، پیارے نبی آپ میرے ابو کے کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیں۔ آپ نے دے دیا۔ دیکھیں آپ کتنے رحمت للعالمین تھے۔ اس نے کہا آپ میرے ابو کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ تیار ہو گئے، اور جب آپ نماز جنازہ پڑھانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی قمیض پکڑ لی،
اور بڑا زور لگایا کہ اللہ کے نبی آپ اس منافق کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے پوری زندگی آپ کو تنگ کیا ہے، دشمنوں کو، مسلمانوں کو کا دشمن رہا ہے اور ہر طرح تکلیف دی ہے، اور یہ منافق ہے۔ تو یہ بھی کہہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ نے آپ کو منع بھی کر دیا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا کہ 70 بار بھی دعا مانگے تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے، منافقوں کو نہیں بخشیں گے۔ تو یہ آیت پڑھ کے سنائی عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے زور لگا کے کہا کہ اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ ان کے لیے دعا نہ مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے۔ آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں تو میں ان کو نہیں بخشوں گا، تو میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ آپ نے یہ فرما کے نماز جنازہ پڑھا دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جنازے کے بعد لوگ اس کو قبرستان پہ لے گئے، قبر میں اس کو رکھ دیا گیا تھا، دفن ہو رہا تھا، ابھی مٹی نہیں ڈالی تھی، تو نبی علیہ السلام قبرستان پہ پہنچے تو آپ نے اس کو قبر سے باہر نکلوایا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا، برکت کے لیے۔ نبی کا لعاب ہے، عام بندے کا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ پیارے نبی آج کے بعد ایسا بندہ کو مر جائے تو نہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے بخشش کی دعا مانگنی۔ دیکھیں وہ جو منافق تھا وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا۔ منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، تو کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اللہ نے یہ منع کر دیا اس آیت کے اندر۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے، دوسری ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو کوئی بھی اس کے لیے دعا مانگے، سارا پاکستان اس کا جنازہ پڑھے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں زمین نے دیکھا ہی نہیں، نہ کوئی آسمان کے نیچے چلا ہے، اتنی عظیم شخصیت۔ اللہ نے آپ کو سب سے اعلیٰ پیدا کیا، لیکن آپ کو بھی آپ نے جنازہ پڑھایا تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، اور اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا، جو عقیدہ قرآن اور حدیث بتلاتا ہے۔ ہمیں باپ دادا نے کچھ نہیں دینا جو فوت ہو گئے ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی؟ کیا ہمارے باپ دادا ہوائی جہازوں پہ چڑھتے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا جو ہم سہولتیں لیتے ہیں یہ لیتے تھے؟ یہ سارا ہم لے لیتے ہیں اور صرف دین کے لیے کہتے ہیں کہ باپ دادا جو کرتے تھے ہم تو اسی طرح کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔